محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ 100 بہترین ٹوٹکا ایسا آسان حربہ جس سے کسی مشکل، بیماری، تکلیف یا مسئلے کا حل کیا جائے۔ گھروں میں استعمال ہونے والے ٹوٹکے گھریلو ٹوٹکے کہلاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، گہکوار کا گودا صبح شام منہ پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کیجیے۔ نمبر 3، زیادہ پیاس لگے تو ککڑیاں کھائیے۔ پیاس کسی صورت نہ بجھے تو دودھ کی کچی لسی بنا کر 2-3 گلاس پئیں، پیاس بالکل ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو صبح شام گہکوار کے گودے سے تلووں کی مالش کریں۔ نمبر 5، دل کی دھڑکن اور پیٹ میں گیس بننے سے روکنے کی خاطر سونف اور خشک دھنیا ایک چھٹانک صاف کر کے پیس لیں۔ اس امیزے میں 1.5 چھٹانک شکر ملائیں، صبح شام ایک چمچ لیں۔ نمبر 6، نظر بہتر بنانے کے لیے 7 بادام پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ لیں۔ نمبر 7، گرمیوں میں آنکھ کی سرخی اور جلن دور کرنے کے لیے 5 یا 7 آملے مٹی کے پیالے میں رات کو بھگو دیں، صبح پانی چھان کر اس سے آنکھوں پر چھینٹے ماریں۔ نمبر 8، بچوں میں پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے کومیلا کا 3 گرام سفوف صبح شام دیں۔ نمبر 9، پاؤں کی ایڑیاں پھٹنے اور جلن سے بچانے کے لیے 1 تولہ کچا سہاگا، 1 تولہ پھٹکڑی، 1 تولہ گندھک لے کر پیس لیں۔ اس میں پیٹرولیم جلی ملا کر رات کو سوتے وقت ایڑیوں پر لگا لیں، چند ہی دنوں کے اندر افاقہ ہو جائے گا۔ نمبر 10، موٹاپا کم کرنے کے لیے پسی ہوئی کلونجی آدھا چمچ 1 پاؤ پانی میں ابال کر صبح نہار منہ اور شام کو لیں۔ 1 گلاس پانی میں کلونجی تیل کے 4-5 قطرے اور 1 لیموں کا رس ڈال کر صبح شام متواتر 1 ماہ استعمال کرنے سے موٹاپا کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 11، زکام کے خاتمے کے لیے تھوڑی سی چینی دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر اس کا دھواں سونگیں۔ نمبر 12، ہرے دھنیا کا پانی نکال کر سونگنے سے چھینکوں کا کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 13، نکسیر کا خون بند کرنے کے لیے بھی ہرے دھنیا کا پانی نکال کر سونگیں۔ نمبر 14، ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈالیں۔ نمبر 15، چھوٹے بچوں میں پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی میں پیاز کچل کر 60 گرام چینی ملا لیں، صبح شام 2 سے 3 چمچ یہ آمیزہ پلائیں۔ نمبر 16، بدہضمی اور الٹیاں روکنے کے لیے 30 گرام پیاز، پودینے کے چند پتے اور 7 عدد کالی مرچ اچھی طرح ملا کر کھائیں۔ نمبر 17، صبح شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بدہضمی روکتا ہے اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ نمبر 18، بھوک بڑھانے کی خاطر پھلوں کے سرکے میں پیاز اور ادرک کاٹ کر ملائیں، پھر پودینے کے پتے، لہسن کے 2-4 ٹکڑے اور تھوڑی سی کشمش ملا کر کھانے میں بطور سلاد استعمال کریں۔ نمبر 19، سر کے زخم اور خارش دور کرنے کے لیے نیم کی نمولیاں پیس لیں، پانی میں ملا لیں، گاڑھا لیپ بنا کر رات کو بالوں میں اچھی طرح لگائیں۔ نمبر 20، سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گہا لوکی کدوکش کر کے اسے ہاتھ پاؤں میں اچھی طرح ملیں، 1 گھنٹے بعد ہاتھ پاؤں دھو لیں اور پھر پیٹرولیم جلی لگا لیں۔ نمبر 21، کھانسی روکنے کے لیے صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوسیں۔ نمبر 22، آنکھوں کی جلن دور کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں اور برف سے ٹکور کریں۔ نمبر 23، زخم کی سوجن دور کرنے کے لیے پیاز جلا کر اس میں ہلدی ملا کر لیپ بنائیں، اسے پھر زخم پر لگا لیں۔ نمبر 24، دائمی قبض دور کرنے کے لیے صبح شام زیتون کا تیل معتدل مقدار میں استعمال کریں۔ نمبر 25، پیٹ کے جملہ امراض کو روکنے کے لیے اسبگول کا چھلکا بلا ناغہ استعمال کریں۔ نمبر 26، ہچکی روکنے کے لیے دیسی گھی میں سوجی کا حلوہ بنا کر کھائیے، یا منہ میں برف کی ڈلی رکھیں یا آہستہ آہستہ گنڈیریاں چوسیں۔ نمبر 27،
بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراً نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ نمبر 28، دست اور قہر روکنے کے لیے سونف اور پودینے کا قہوہ بنا کر پیجیے۔ نمبر 29، پاؤں نرم اور ملائم کرنے کے لیے سونے سے 10 منٹ پہلے پاؤں تازہ پانی میں بھگوئیے۔ اس پانی میں چند قطرے روغن زیتون اور تھوڑا سا نمک ملا لیں، خشک کر کے پیٹرولیم جیلی یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ سردیوں میں نیم گرم پانی استعمال کریں۔ نمبر 30، کولیسٹرول کم کرنے کے لیے ایک چمچ آملہ اور مسلی ملا کر روزانہ صبح نہار منہ 1 گلاس پانی کے ساتھ لیں۔ نمبر 31، زہریلا کیڑا کاٹ لینے کی صورت میں لہسن کا تیل اور شہد کو ملا کر زخم والی جگہ پر لگا لیں۔ نمبر 32، بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے پلا دیں۔ نمبر 33، جوڑوں کا درد روکنے کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کریں۔ نمبر 34، کھانسی دور کرنے کے لیے ایک چمچ شہد اور ادرک کا رس ملا کر روزانہ صبح دوپہر شام 3 سے 5 دن تک آپ اس کو لیں۔ نمبر 35، لہسن جلا سرکے اور شہد میں ملا کر لگانے سے پھوڑے پھنسیاں اور نشانات تک دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 36، ذیابیطس قابو کرنے کے لیے بغیر چھنے آٹے میں تازہ یا پسی ہوئی میتھی ملا کر روٹی بنائیے اور روزانہ ناشتے میں کھائیں۔ 2 سے 3 ہفتوں میں شوگر بالکل کنٹرول ہو جائے گی۔ نمبر 37، دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ کا استعمال کیجیے۔ نمبر 38، بلڈ پریشر قابو میں لانے کے لیے آڑو، پھلیاں، لوبیا، مٹر، ناشپاتی اور کیلا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نمبر 39، کولیسٹرول کی سطح کم کرنے کے لیے جو کا آٹا اور گاجر زیادہ کھائیے۔ نمبر 40، سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی کو بہت تیز کرتا ہے۔ نمبر 41، شکر اور سونف ہم وزن لے کر اسے کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے صبح شام 1 چمچ پانی کے گلاس میں لے لیں۔ نمبر 42، صبح نہار منہ روزانہ 2 سے 3 گلاس پانی پیئے۔ اس سے آپ کا نظام انہضام بالکل درست ہو جائے گا۔ نمبر 43، دانتوں کی چمک برقرار رکھنے کے لیے صبح اور شام نیم کی مسواک استعمال کریں۔ نمبر 44، برس کے داغ دور کرنے کے لیے خالص شہد 1 چمچ، ارکی پیاز 1 چمچ اور نمک آدھا چمچ ملا کر داغوں پر لگائیں۔ نمبر 45، حمل میں گرمی، قے اور سر درد دور کرنے کے لیے آلو بخارا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آلو بخارے کا شربت بنانے کے لیے 5-6 آلو بخارے رات کو پانی کے گلاس میں بھگو دیں۔ صبح تھوڑی سی چینی اور نمک ملا کر آلو بخارے مسل دیں، برف ڈال کر پھر اس کو استعمال کیجیے۔ نمبر 46، موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مشروبات اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ نمبر 47، تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیے۔ نمبر 48، دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے صبح شام سیر کیجیے اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں۔ نمبر 49، چھینکوں کی بھرمار سے بچنے کے لیے 1 چمچ میتھی دانہ 1 کپ پانی میں ابال لیں، ٹھنڈا کریں اور چھان کر سونے سے پہلے 2-3 ہفتے تک اس کو پئیں۔ نمبر 50، ڈکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ نمبر 51، خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے انار کا رس زیادہ سے زیادہ پئیں، چقندر کا استعمال بطور سلاد کریں اور سیب بھی خوب اچھی طرح کھائیں۔ نمبر 52، ہاتھ یا پاؤں میں پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں لیموں کا رس یا سرکہ ملا کر دن میں 3 بار اور سونے سے پہلے دھوئیں، افاقہ ہوگا۔ نمبر 53، پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ گردے اور مثانے کی پتھری نکالنے کے لیے روزانہ نہار منہ
5 عدد انجیر کھائیں یا پتھر چٹ پودے کے پتے چبائیں۔ نمبر 54، آنکھوں کے گرد ہلکے دور کرنے کے لیے صبح سویرے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رگڑیں اور گرم گرم انگلی آنکھوں کے گرد ہلکے پر پھیریں۔ نمبر 55، جسم کی چربی پگھلانے کے لیے نہار منہ پانی میں شہد اور چند قطرے لیمو ڈال کر روزانہ اس کو لیں۔ نمبر 56، مسوڑوں سے خون بہتا ہو تو جامن کے 2-3 پتے دھو کر چبائیے اور اس امیزے کو مسوڑوں کے اوپر بھی ملیں۔ نمبر 57، بچوں میں ناک کی نکسیر روکنے کے لیے انہیں ککڑی اور کھیرا کھلائیے۔ نمبر 58، ناخن کو مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ناخنوں کو ڈبو کر رکھ دیں۔ نمبر 59، بد ہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش کے استعمال کیا کریں۔ نمبر 60، دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے 1 لیمو کا رس 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح اور شام اس کے غرارے کریں۔ نمبر 61، پھنسیوں پر فالسے کے پتے باریک کر کے پیس کر لگانے سے وہ پھوڑے اور پھنسیاں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 62، قہر روکنے کے لیے چھوٹی الائچی یا املی کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نمبر 63، چھوٹے بچے نمکول کا پانی نہ پئیں تو 2 چمچ شہد، آدھا چمچ نمک، 1 چمچ چینی اور 3-4 قطرے لیمو کے ڈال کر دے دو۔ گلاس پانی میں حل کر کے گھریلو نمکول اس کو بنا لیں۔ اس حال اور قحط کی صورت میں بچوں کو وہ دیتے رہیے۔ نمبر 64، ہاتھ جلنے کی صورت میں متاثرہ جگہ پر گاجر پیس کر اس کا لیپ لگا لیں۔ نمبر 65، بھاپ سے ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر آلو کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ملیں۔ نمبر 66، آملے کا مربع کھانے سے بار بار نکسیر آنا بند ہو جاتی ہے۔ نمبر 67، پیٹ میں شدید درد ہو تو بڑی الائچی، دار چینی، سونف، پودینے کا قہوہ بنا کر پیے۔ نمبر 68، آواز بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی میں ہلکا سا نمک ملا کر غرارے کریں یا ملٹھی چبائیں۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے بھی گلا بالکل ٹھیک اور تندرست ہو جاتا ہے۔ نمبر 69، انجیر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 70، ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف سے اس کی ٹکور کریں۔ نمبر 71، آنکھوں کو تراوت دینے کے لیے کچی گاجروں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ نمبر 72، ہرے دھنیا کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 73، دانتوں میں درد دور کرنے کے لیے لونگ پیس کر لیمو کے رس میں ملا کر درد والی جگہ پر اس کو لگا لیں، اس سے درد میں بہت جلدی افاقہ ہوگا۔ نمبر 74، خراب اور کھٹے پٹے ہونٹ ٹھیک کرنے کے لیے گلاب کا پھول آدھا پیس کر اس میں ذرا سا مکھن لگا کر 1 ہفتے تک ہونٹوں پر لیپ کریں۔ نمبر 75، زخموں میں پیپ آنے سے روکنے کے لیے 2 یا 3 جاپانی پھل روزانہ کھائیے۔ نمبر 76، جسمانی کمزوری دور کرنے اور وزن میں اضافے کی خاطر روزانہ دودھ کا ملک شیک پی لیں۔ رات کو 11 بادام اور 1 چمچ کشمش آدھی پیالی پانی میں بھگو لیجئے۔ صبح بادام اور کشمش کے دانے کھا کر بچا ہوا پانی بھی آپ پی لیں۔ نمبر 77، لیکوریا اور ٹانگوں میں مستقل درد کو ختم کرنے کے لیے 3 ہفتے تک روزانہ صبح کے وقت 7 بادام کھائیے۔ نمبر 78، آپریشن وغیرہ کے زخم اور نشانات کو دور کرنے کے لیے گھیکوار کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ نمبر 79، ہاتھوں میں کھجلی اور خارش روکنے کے لیے گھیا لوکی کچل کر صبح و شام اس کا رد اچھی طرح ہاتھوں پر ملیں، اس سے ہاتھوں کی کھجلی اور خارش بالکل ختم ہو جائے گی۔ نمبر 80، دل کی گھبراہٹ دور کرنے اور ہائی بلڈ پریشر روکنے کے لیے 1 پیالی خالص شہد
پھلوں کا سرکہ 1 پیالی اور دیسی لہسن 8 دانے، تینوں اچھی طرح پیس کر امیزہ فریج میں رکھ دیں۔ 1 ہفتے بعد صبح اور شام 1 چمچ آپ اس کو لیں۔ نمبر 81، سر کی خشکی دور کرنے کی خاطر چقندر کے چند پتے ابال کر روزانہ اس پانی سے اپنا سر دھوئیں۔ اس سے آپ کے سر کی خشکی اور کھجلی دونوں ہی دور ہو جائیں گے۔ نمبر 82، موسم گرما میں پیشاب کی جلن اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے گرما پھل کا استعمال کریں۔ نمبر 83، جلنے کی صورت میں متاثرہ جگہ پر فوری طور پر کسٹرڈ آئل بھی لگا سکتے ہیں۔ نمبر 84، خارش دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں تو اس سے خارش ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ نمبر 85، شہد کی مکھی یا بھیڑ کے کاٹنے کی صورت میں نمک سرکے میں ملا کر متاثرہ جگہ پر لگا کر ڈنگ کو نکال دیں۔ درد اور سوجن دونوں ہی بہت جلد کم ہو جائیں گے۔ نمبر 86، آدھے سر کا درد دور کرنے کے لیے لیموں کے چھلکے پیس لیں اور اس میں زیتون کا تیل ملا کر سر پر ان کی لیپ کر دیں۔ نمبر 87، نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں اور 2 چمچ شہد بھی کھا لیں۔ نمبر 88، سخت ہاتھوں کو نرم اور ملائم رکھنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے لیموں کا عرق گلیسرین میں ملا کر ہاتھوں پر ملیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں بالکل نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ نمبر 89، منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 2-3 بار سونف چبا کر کھائیے، اس سے منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ نمبر 90، آواز بیٹھ جائے تو 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف ڈال کر ہلکی آنچ میں اچھی طرح پکائیں۔ جب ایک ابال آ جائے تو پانی ٹھنڈا کر کے بالکل پی لیجئے۔ چینی اور دار چینی بھی اس میں آپ ڈال لیں۔ اس قہوے کو دن میں 2-3 بار بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 91، جسم میں کسی جگہ کانٹا چبھ جائے تو تھوڑا سا گڑ لے کر اس میں پیاز کاٹ کر ملائیں اور متاثرہ جگہ پر اس کو باندھ دیں، کانٹا خود بخود نکل آئے گا۔ نمبر 92، پاؤں کے چھالے دور کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت آنولے پر انڈے کی سفیدی لگا لیں، اس سے آپ کے پاؤں کے چھالے دور ہو جائیں گے۔ نمبر 93، لو لگنے کی صورت میں پیاز کا رس، لیموں اور تھوڑا سا نمک ڈال کر پی لیجئے، بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوگا۔ نمبر 94، چھوٹے بچوں میں کھانسی کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ، الائچی پیس کر شہد کے آدھے چمچ میں ملا کر صبح اور شام استعمال کریں، انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا۔ نمبر 95، چہرے کی جھریاں دور کرنے کے لیے 100 گرام عرق گلاب، 15 گرام روغن بادام اور 15 گرام پھٹکڑی لے کر 4 انڈوں کی سفیدی ملا کر ہلکی آنچ پر اس کو دیر تک پکائیں۔ جب امیزہ یکجاں ہو جائے تو اس کو اتار لیں اور سوتے وقت اس سے چہرے کی مالش کریں۔ نمبر 96، کیل مہاسے دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی پھینٹ کر چہرے پر 15-20 منٹ تک لگائیں، بعد میں اس کو کسی بھی اچھے صابن سے منہ دھو کر صاف کر لیں، انشاءاللہ اس سے کیل مہاسے بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 97، زکام سے بچنے کے لیے قہوے میں ادرک اور دار چینی ملا کر کثرت سے استعمال کریں۔ نمبر 98، دانتوں کے کیڑے ختم کرنے کے لیے چنبیلی کے پتے پانی میں ابال لیں اور اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر غرارے کریں۔ نمبر 99، صبح چاقو چوبند اور تر و تازہ رہنے کے لیے 1 پیالی گرم دودھ میں 1 چمچ شہد ڈال کر سونے سے پہلے روزانہ لیں۔ نمبر 100، بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے پہلے آپ 1 عدد اخروٹ کھائیں۔ چھوٹے بچوں کا سوتے میں پیشاب نکل جاتا ہو تو انہیں سونے سے قبل تل کے لڈو یا باجرے کی کھچڑی کھلائیں۔ پھل اور سبزیاں اپنے اپنے موسم میں بیماریوں کا بہت ہی بہترین علاج ہیں، ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔
رات کو بھوک رکھ کر کھانا بھی بیماریوں سے بچنے کا گر ہے۔ رات کے شادی بیاہ وغیرہ کے کھانے بھی بیماری بڑھنے کا سبب بنتے ہیں، اس لیے بے دریغ کھانے سے پرہیز کریں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔